جس دن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرہ کے احرام میں بدل دیا اور آپ کا قافلہ مکہ سے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا، یعنی 7 ذی الحجہ 60 ہجری، اس دن حضرت عباس علیہ السلام کعبہ کی چھت پر تشریف لے گئے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اس گھر کو امام حسین علیہ السلام کے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام کے قدم مبارک اور ان کا بیت اللہ میں نزول نور و آمد کی وجہ سے اس گھر کو فضیلت عطا کی، اور پروردگار عالم نے اس گھر کو کائنات کے لیے قبلہ کا درجہ دیا۔ اے فاسق و فاجروں اور کافروں، کیا تم خدا کے گھر کا راستہ نیک و پرہیزگار لوگوں کے امام پر بند کر رہے ہو؟ اور اس امام سے زیادہ اس گھر پر کس کا حق ہے؟ اگر کوئی خدا کا واضح حکم جلیل اور کچھ راز مخفی و علیاء نہ ہوتے اور لوگوں کی آزمائش کی بھی ضرورت نہ ہوتی تو اس سے پہلے کہ امام حسین اس کعبہ کی طرف آتے، یہ کعبہ خود امام حسین علیہ السلام کی طرف پرواز کر جاتا۔ لوگ حجر اسود پر تبرکاً ہاتھ پھیرتے، لیکن حجر اسود خود امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر بوسہ دیتا۔ اگر میرے مولا اور امام کا ارادہ نہ ہوتا، چونکہ میرے مولا کا ارادہ بھی خدا کے ارادے سے ہی ہے، تو میں تم پر غضبناک شاہین کی طرح حملہ کرتا، جیسے وہ چڑیا جیسے چھوٹے پرندوں پر حملہ کرتا ہے۔ کیا تم ان لوگوں کو موت سے ڈرا رہے ہو کہ جن کے ہاتھوں میں موت بچپنے ہی سے بازیچہ اطفال رہی ہے، اور وہ بچے جو بچپن سے ہی موت سے کھیلتے آ رہے ہیں اب وہ جوان ہو چکے ہیں اور اپنے طیب و طاہر آقا و مولا پر جان فدا کرنے کو تیار ہیں؟ افسوس تم لوگوں سے کتنا بعید ہے کہ تم فکر کرو اور صحیح فکر کرو، ایک شراب خور کے بارے میں اور اس کے بارے میں کہ جو حوض کوثر کا مالک ہے، اور اس شخص کے بارے میں کہ جس کا گھر نشے کا مرکز ہے اور جہاں سے غنا اور گانے کی آوازیں آتی ہیں، اور اس امام برحق کے گھر کے متعلق جس کا گھر وحی اور قرآن کا مسکن ہے۔ تم فکر کرو اس شخص کے بارے میں کہ جس کے گھر میں عیش و عشرت اور بےہودگی کا ساز و سامان ہے، اور اس گھر کے بارے میں جس کے گھر تطہیر کی آیات طہارت پاکیزگی اور آیات الہی ہیں۔ تم سخت غلط فہمی میں ہو، اور اسی غلط فہمی میں تم سے پہلے قریش مکہ مبتلا تھے، اس طرح کہ وہ چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں، اور اب تم بھی یہی چاہتے ہو کہ ان کے نواسے کو قتل کرو، مگر جس طرح جب تک امیر المومنین علیہ السلام کی موجودگی میں قریش حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہ کر سکے، اسی طرح جب تک میں زندہ ہوں تم امام حسین کو قتل نہ کر پاؤ گے۔ آؤ، اگر تم سب اکٹھے ہو کر چاہو کہ تم سب امام حسین علیہ السلام کو قتل کرو تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ سب سے پہلے تم مجھے قتل کرنے میں جلدی کرو اور میرا سر تن سے جدا کر دو، پھر ہی تم اپنی مراد پا سکو گے۔ خدا تمہیں تمہارے مقصد تک نہ پہنچائے اور تمہاری زندگی کم کرے،
اور تمہارے بیٹے تم سے جدا کر دیے جائیں اور خدا تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر لعنت کرے۔